آج رمضان کا پہلا جمعہ تھا اور میں اس وقت جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل کر سیدھا قبرستان کی طرف چلا آیا، جہاں پر میرے والدین کی قبریں موجود تھیں۔ میں ہر جمعے کو ان کی قبر پر آیا کرتا تھا، لیکن اس بار مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا کہ میں ان کی قبر پر نہیں آ سکا۔ میں شہر سے باہر کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اسی لیے اتنے دن لگ گئے۔ ان کی قبر پر آنے کے بعد میں نے دونوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی اور گلپاشی کی۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھ کر میں نے ان کی قبروں کو باغور دیکھا، یوں جیسے دل ہی دل میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، اور پھر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے قبرستان سے نکلنے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھائے تو ایک دم سے قبر پر میری نگاہ پڑی۔ اس قبر کو دیکھ کر عجیب سا احساس میرے دل میں سر اٹھانے لگا۔ میرے رکنے کی بھی ایک وجہ تھی کہ اس قبر کے اندر سے کسی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بات نے مجھے بے تحاشا خوفزدہ کر دیا۔ یہ قبر تو شاید پہلے بھی موجود تھی، لیکن آج سے پہلے میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس قبر کے قریب ہوا تو چیخوں کی آوازیں اور بلند ہونے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہو اور اسی تکلیف کے باعث چلا رہا ہو۔ اس وقت خوف سے میری حالت پتلی ہو رہی تھی، لیکن اس قبر کے اندر سے اٹھنے والی چیخوں کی آوازیں اور گرم آگ کی لپیٹیں مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ میں ایک پل بھی وہاں پر اور نہیں رک سکا اور تقریباً بھاگنے والے انداز میں قبرستان سے نکلنے لگا۔ میں بار بار خوف کے مارے پلٹ کر دیکھ رہا تھا، یوں جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو، اور اسی خوف کے عالم میں باہر سے آتے ہوئے گورکن سے ٹکرا گیا۔ گورکن نے مجھے ایسے حواس باختہ دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا بھائی، سب خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ گورکن کے پوچھنے پر میں نے خوف بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کچھ کہے بنا اس کی سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ اس وقت میرا حلق خشک ہو رہا تھا، خوف کے مارے میری حالت بہت خراب تھی۔ بار بار ان چیخوں کی آوازیں اور گرم آگ کی پیٹوں کا سیک مجھے اپنے اوپر محسوس ہو رہا تھا۔ میں روزے کی حالت میں تھا، اس لیے اس وقت پانی بھی نہیں پی سکتا تھا۔ بے ساختہ بھاگتا ہوا گھر کی طرف لپکا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی نے مجھے یوں پریشان کن حالت میں گھر واپس آتے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ جمعہ پڑھنے گئے تھے، لیکن اس وقت آپ کے چہرے پر شدید خوف اور پریشانی دکھائی دے رہی ہے، سب خیریت تو ہے؟ میری بیوی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں اس یوں سے دیکھنے لگا جیسے مجھے اس کی بات کی سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ اسے بھی شاید یہ محسوس ہو چکا تھا، تبھی اس نے مجھ سے کہا، آپ یوں کریں، آپ کچھ دیر آرام کریں، شاید ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لٹا کر کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ میں پھر سے اس قبر کی چیخوں اور آگ کی لپیٹوں کے بارے میں سوچنے لگا، اور جتنا اس بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی خوفزدہ ہو رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک اور دہشت ناک منظر تھا۔ اصل تک میری طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی، میں شدید بخار کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور اس وقت مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس منظر نے اور ان آوازوں نے مجھے شدید خوفزدہ کر دیا تھا۔ اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر میں اس سے بے حد خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میری بیوی کو میری حالت کی وجہ سے کافی تشویش ہو رہی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ ابھی میں روزے کی حالت میں تھا اور جب تک افطار کا وقت نہیں ہوتا میں دوا بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ افطار کے وقت میں دسترخوان پر آ کے بیٹھ گیا اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے بعد میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے پانی کا ایک گلاس پیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن اس وقت جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہیں تھی۔ بامشکل ہی نماز ادا کی اور دوبارہ جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ وہ رات اسی طرح طبیعت خرابی میں گزر چکی تھی۔ ساری رات میں شدید بے چینی محسوس کرتا رہا تھا، اور اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ ضرور معلوم کروں گا کہ وہ قبر کس کی تھی، اور آخر کس عمل کی وجہ سے اس کے اوپر یہ شدید عذاب آیا، کیونکہ شاید اس طرح ہی میری بے چینی کو سکون مل سکے۔ اسی لیے اگلے دن میں نے اپنی طبیعت خرابی کے باعث دفتر سے چھٹی کی اور دوپہر کو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے میں قبرستان کی طرف چل پڑا تھا۔ لیکن اب کی بار میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور سارا راستہ خود کو سمجھاتا آیا تھا۔ قبرستان پہنچ کر میں نے پہلے اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور دوبارہ سے اس قبر کے قریب چلا آیا۔ وہاں پر پہنچ کر مجھے کل جیسا ہی منظر کا سامنا ہوا، اسی طرح شدید آوازیں، تکلیف بھری چیخیں اور آگ کی لپٹوں نے جیسے میرا استقبال کیا تھا۔ میں چند لمحوں سے زیادہ وہاں پر کھڑا نہیں رہ سکا اور ایک دم تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے گورکن کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے معلوم کروں گا، اسے یقیناً اس بارے میں ضرور علم ہوگا۔ گورکن اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر خوش دلی سے بولا، بھائی صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کل آپ بہت تیزی میں اور گھبراہٹ میں یہاں سے گئے تھے، سب خیریت تو تھی؟ گورکن نے فکر مندی سے پوچھا تو میں فوراً بولا، دراصل کل میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔
यहाँ पर इस कब्र में से चीखें बुलंद हो रही थीं और उन चीखों का मेरे दिल पर बहुत असर पड़ा। मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि वो कब्र किसकी है? मैंने गोरकन को तफसील बताते हुए जब उससे पूछा तो वो कहने लगा, अरे वो कब्र तो अपने वकील बाबू की है। हमारे इलाके के बहुत मशहूर वकील थे और उन्हें फौत हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। गोरकन के मुंह से ये सुनकर मैंने उससे पूछा, आखिर ये वकील बाबू कैसे आदमी थे, क्योंकि मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। इससे पहले तो मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना। तभी गोरकन कहने लगा, अरे भाई साहब, अल्लाह बचाए वकीलों से और डॉक्टरों से। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि वकील तो इंसान की खाल खींच लेते हैं। ये वकील बाबू भी कुछ इसी तरह के आदमी थे और रिश्वत लेकर लोगों के काम करते थे। गोरकन ने मुझे कहा तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और मैंने उससे कहा, जरा तफसील से बताओ ताकि मुझे मालूम हो और मैं अपनी जिंदगी में वो अमल ना कर सकूं जो अमल वकील की आखिरत की बर्बादी का बाइस बना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अल्लाह मुझे ऐसे किसी अजाब से दो चार करे। तुम नहीं जानते कल से मेरी क्या हालत हुई है। मैं कितना बेचैन और खौफजदा हूँ। मैंने गोरकन से जब ये पूछा तो वो कहने लगा, आप ऐसा करें, इधर आराम से बैठें, फिर मैं आपको तफसील से बताता हूँ। मैं चूंकि गोरकन हूँ और यहाँ पुराने जाने वाले सब लोगों को जानता हूँ, मुझे सब खबर होती है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। वकील बाबू के बारे में भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गोरकन ने दिलचस्पी से मुझे कहा तो मैं वहां पर रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और उसे कहा, ठीक है, आप मुझे तफसील से बताओ, आखिर वकील बाबू कैसे आदमी थे और वो क्या करते थे जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इतना सख्त अजाब दिया कि वो लोगों के लिए एक इबरत बन चुके हैं। मैंने दिलचस्पी से गोरकन से पूछा तो वो कहने लगा, वकील बाबू इस इलाके में बहुत अरसे से रह रहे थे। उनका नाम एडवोकेट हसन जहांगीर था और वो काफी मशहूर थे। रुपए पैसे की भी कमी नहीं थी, खुला रुपए पैसा मौजूद था, जिसकी बदौलत उनकी जिंदगी बड़ी आयाशी के साथ गुजर रही थी। उनकी बीवी और 2 बेटे ही थे, अल्लाह ने कोई बेटी नहीं दे रखी थी। वकील बाबू बहुत अयाश और आजाद मनुष्य आदमी थे। वो अपने काम में बहुत महारत रखते थे। यही वजह थी कि लोग उनके पास दूर दूर से आया करते थे और अपने मसले उनसे बयान करते। वकील बाबू उनसे मुंह मांगी फीस वसूल करते और उनका मसला हल करवा देते। इसी तरह एक दिन एक देहाती आदमी उनके पास आया था। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी 2 एकड़ जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा था। वो गांव का कोई बासर और बारसूख आदमी था। वो देहाती आदमी बहुत ज्यादा परेशानी की वजह से वकील बाबू की शोहरत सुनकर उनके पास आया था, क्योंकि वो अपनी जमीन को वापस लेना चाहता था और वो खुद इस हालत में नहीं था कि उनसे लड़ झगड़ कर या मुकाबला करके अपनी जमीन वापस ले सके। इसीलिए उसने कानून का सहारा लेने का सोचा और वकील बाबू से इस सिलसिले में मदद मांग ली। वकील बाबू ने उसे मुकम्मल यकीन दिलाया और कहा कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, और उसे मुंह मांगी फीस वसूल कर ली। वो देहाती आदमी इस बात की खुशफहमी में मुब्तला था कि बहुत जल्द उसे अपनी 2 एकड़ की जमीन वापस मिल जाएगी और वो अपनी जमीन पर पहले की तरह ही फसल उगाकर मेहनत करके खेती बाड़ी कर सकेगा, क्योंकि वो जमीन ही उसकी आमदनी का वाहिद जरिया थी और उसके बड़ों की अमानत थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब में तो बहुत सारे और भी इम्तिहान मौजूद हैं। वकील बाबू ने उससे भारी फीस तो वसूल कर ली थी और उसका केस भी अदालत में दर्ज करवा दिया था। लेकिन जब मुखालिफ पार्टी ने वकील बाबू से इस सिलसिले में राब्ता किया कि उस केस को फौरन वापस ले लिया जाए और इस सिलसिले में वकील बाबू को एक भारी रकम की पेशकश की, वकील बाबू ने केस बहुत मजबूती से तैयार कर रखा था और अदालत में जो कागजात जमा करवाए थे वो भी देहाती आदमी के हक में जा रहे थे। लेकिन जब वकील बाबू को मुखालिफ पार्टी की तरफ से भारी रकम की पेशकश हुई तो वकील बाबू ने सोचने के लिए एक लम्हा नहीं लगाया और मुखालिफ पार्टी की पेशकश को कबूल कर लिया और उनसे भारी रकम वसूल कर ली। और अदालत में जब केस पेश हुआ तो नामुकम्मल शवाहिद और लंगड़े सबूतों की बुनियाद पर इस केस को खारिज कर दिया गया और मुखालिफ पार्टी के हक में फैसला हो गया। इस बात की वजह से देहाती आदमी बहुत ज्यादा परेशान हुआ था, क्योंकि उसने पहले ही बहुत मुश्किल से वकील की भारी फीस का बंदोबस्त किया था और अब केस भी खारिज हो गया और फैसला भी मुखालिफ पार्टी के हक में हो गया। इसीलिए वो वकील के पास बात करने के लिए आया। लेकिन जब वो वकील के दफ्तर के बाहर पहुंचा तो ये देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई कि मुखालिफ पार्टी के आदमी उसके दफ्तर में मौजूद थे और वकील बाबू को पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफ केस दे रहे थे। ये मंजर देखकर उस देहाती आदमी को समझ में मुकम्मल तौर पर आ चुका था कि वकील बिक चुका है और इसी की वजह से वो केस हारा है। देहाती आदमी का दिल उस वक्त आंधियों की जंग में था। तभी वो गुस्से में अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, वकील बाबू, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने चंद रुपए की खातिर मेरी उम्र भर की जमा पूंजी और कमाई गैरों के हाथों में थमा दी है।
میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرا اللہ آپ سے اس بات کا بدلہ ضرور لے گا۔ میں معصوم تھا، سیدھا سادہ تھا، آپ کو آپ کی مرضی کی فیس بھی دی تھی، لیکن آپ نے پھر بھی میرے کیس کی پیروی نہیں کی اور جان بوجھ کر آسانی کے ساتھ یہ کیس ہار گئے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نے رشوت کی رقم لی ہے اور اسی وجہ سے اس کیس کا فیصلہ میرے خلاف ہوا ہے، لیکن اللہ کی عدالت بہت بڑی ہے اور وہ یقیناً وہاں پر انصاف کا فیصلہ فرمائے گا، اور مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے۔ وکیل بابو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، کیوں جیسے اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ مخالف پارٹی کے لوگ بھی اونچے اونچے کہہ کے لگانے لگے جیسے ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وکیل نے اس دن کے بعد سے بھی اپنی روش نہیں بدلی تھی، لیکن سننے میں آیا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد حالات سے تنگ آ کر اور زندگی سے دل برداشتہ ہو کر اس دیہاتی آدمی نے خودکشی کر لی تھی، اور یوں اس کا انجام برا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے بوڑھی بیمار ماں، ایک بیوہ اور 3 بچے چھوڑے تھے۔ دیہاتی آدمی کی خودکشی نے بھی وکیل کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنی اسی ڈگر پر قائم رہا تھا۔ وہ کیس پکڑتا اور مخالف پارٹی سے خود ہی ہاتھ ملا کر ان سے بھاری رقم وصول کر لیتا اور دن بدن اپنی دولت میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ یوں اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی، لیکن آخر کب تک؟ کبھی تو اللہ نے اس کی رسی کو کھینچنا تھا، کبھی تو اس کی پکڑ بھی ہونی تھی، کبھی تو اسے بھی اپنے گناہوں کا حساب دینا تھا، اور وہ دن آن پہنچا تھا۔ اور یوں اللہ نے ایک دن وکیل بابو کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ وکیل بابو اس دن بھی کوئی بھاری ڈیل کر کے اپنی گاڑی میں بڑے شاد اور مطمئن ہو کر گھر واپس آ رہا تھا۔ اس کے پاس پیسوں سے بھرا ہوا بریف کیس تھا، جب اچانک ہی راستے میں ایک ٹرالر نے اسے کچل دیا، اور وہ 24 گھنٹے موت اور زندگی کی کشمکش میں رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ دولت جسے وہ ساری زندگی جمع کرتا رہا، جس کی حرص میں وہ مبتلا رہا، اب وہ دولت بھی اسے بچا نہیں سکی۔ اس کے مرنے پر بہت کم لوگ آئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کو بھی اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہ ہو، بلکہ لوگ تو جیسے شکر کر رہے ہوں کہ شکر ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ وکیل نے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا تھا، سب کے ساتھ ہی اس نے برا کر رکھا تھا، اور اپنی زندگی میں اس نے شاید ہی کوئی نیکی کا عمل کیا ہو۔ وکیل بابو کا جنازہ جب یہاں پر آیا تو اس کے جنازے کے ساتھ اس کے 2 بیٹے اور اس کے خاندان کے ہی چند لوگ شامل تھے۔ اسے قبر میں جب دفنانے لگے تو اس کی قبر کی حالت بھی بہت بری تھی، حالانکہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھودی تھی، لیکن جب اسے دفنانے لگے تو ایک دم سے جیسے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ وہاں پر سب لوگ موجود تھے اور سب بے ساختہ استغفر اللہ پڑھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ تو اس منظر کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے، اور جو کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے وہ مسلسل استغفار کا ورد کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے سوچا تھا کہ وکیل بابو کے لیے کوئی نئی قبر بنا لیتے ہیں، اور نئی قبر جب بنائی تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس میں سے بھی اسی طرح آگ کی لپیٹیں بلند ہونے لگی تھی، اور پھر وہاں پر موجود وکیل صاحب کے بیٹوں نے یہی مشورہ دیا کہ ابا جان کو اسی طرح دفنا دیا جائے، کیونکہ تدفین میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی، اور وہاں پر موجود لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وکیل صاحب کو اسی طرح دفنا دیا گیا۔ اس دن کے بعد سے وکیل صاحب سب کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئے تھے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے محلے میں جا کر وکیل صاحب کے بارے میں یہ سب مشہور کر دیا تھا، اور ہر کوئی استغفار پڑھتا اور اللہ سے اپنے لیے بخشش اور مغفرت طلب کرتا۔ وکیل صاحب سب کے لیے ایک عبرت کا نشان بن چکے تھے، اور سب کا یہی خیال تھا کہ وکیل صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت خراب کی ہے۔ اگر وہ مظلوموں کے لیے ایک آواز بنتے اور اس طرح اس دیہاتی آدمی کے ساتھ غلط نہ کرتے تو شاید ایسا کچھ نہ ہوتا۔ اس دیہاتی آدمی کی بددعا وکیل صاحب کو آج سے فرش پر لے آئی تھی، اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس دن سے وکیل صاحب کے بارے میں یہی سب باتیں گردش کر رہی تھیں، اور اس بدنامی اور لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر وکیل صاحب کے گھر والے یہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ کہاں گئے، کدھر گئے، کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اس دن کے بعد سے اس قبر پر کوئی بھی نہیں آیا، جیسے ان کی اولاد کو بھی ان کے اعمال پر شرمندگی تھی۔ گورکا نے جب مجھے تفصیل سے بتایا تو میں بھی جیسے پریشان ہو اٹھا، میرا دل بھی بہت بھاری ہو چکا تھا۔ اس دیہاتی آدمی کے بارے میں سوچ کر اور اس کی بیوہ اور بچوں کے بارے میں خیال کر کے میرا دل بھر آیا تھا۔ تبھی میں نے اسے کہا، سچ کہا کسی نے کہ جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ اگر وہ وکیل اس طرح نہ کرتا تو شاید آج اس کی زندگی بھی سہل ہوتی، شاید اس آدمی کے ساتھ کی گئی نیکی وکیل کی آخرت کی راہ میں اگے ہوئے کانٹوں کو چن دیتی اور وہ اللہ کے آگے سرخرو ہو جاتا۔ لیکن وکیل نے لالچ اور خود غرضی کے راستے کو اپنایا اور اپنے لیے خود ایک گڑھا کھود دیا جس میں اس کے لیے سوائے ذلت اور اذیت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی جیب میں سے چند نوٹ نکال کر گورکن کے ہاتھ پر رکھ دیے اور چپ چاپ وہاں سے باہر نکل آیا۔ میرا دل اس وقت بہت بھاری تھا اور میری نظروں کے سامنے پھیلی ہوئی قبریں
اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے، ہمیں اس کے سامنے خالی ہاتھ لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارے اعمال ہی صرف ہمارے لیے ذات راہ ثابت ہوں گے، اور ہم ان اعمال کو ہی اللہ کے سامنے اپنے لیے پیش کر سکیں گے۔ اگر وہ اعمال اچھے ہوں گے تو ہم نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر وہ اعمال برے ہوں گے تو ہم سزا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ میں نے بے ساختہ تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اللہ سے اپنے لیے بھی بھلائی اور نیکی کی ترغیب مانگی، اور بھاری دل کے ساتھ بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔